الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورہ انعام آیت نمبر 108 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ اور ولا تسبوا سین کے ساتھ، سب اس کا مصدر ہے، ایک ہے صاد کے ساتھ۔ صاد کے معنی چائے کی پیالی آپ ڈالیے، سب، لیکن یہ سین سے ہے، تو اس کے معنی عربی والوں نے کیے ہیں شتم کی، فارسی والوں نے دشنائی، اردو والوں نے گالی گلوچ۔ یہ ٹرو ترجمہ۔ بعض اردو والوں نے کیے ہیں برا بھلا کہنا، حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ جب شتم کے معنی ہیں گالی گلوچ، دشنائی، گالی گلوچ، تو وہی ہم ترجمہ کریں گے، ترجمانی نہیں۔ پھر اسی فقرے میں پھر ہے فیسب اللہ، وہاں ترجمانی کرتے ہیں۔ تو سین سے سب کے معنی ایک تو ہوتی ہے برہنگی، ظاہری ننگا پن، ایک ہوتی ہے معنوی۔ جب بچے سے پوچھا جائے کیوں اسے مارا تماچا، کہتا ہے کہ ماں کی، بہن کی، خالہ کی گالی دی، بس یہی کہتا ہے، کیا کہا نہیں کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدذوقی پیدا ہوگی، معنوی برہنگی ہے۔ حدیث سے فارغ ہوتے ہیں تاکہ موضوع ہمارا شروع کر دیں۔ مسلم کی حدیث ہے، غور سے سنیے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ملعون من یسب والدیہ، کہ لعنت کا حقدار، رحمت سے دور، جو اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کوئی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ تو بولے نعم، یسب الرجل ابا الرجل، آدمی کسی آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے، فیسب اباہ، تو اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، یسب امہ فیسب امہ، کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ختم۔ کیا مطلب؟ کہ تمہارے ماں باپ کو اگر کوئی گالی دیا تمہارے رد عمل میں تو تم سبب بنے، لہٰذا بچوں میں پہلے سے تہذیب، یہ گالی گلوچ والی بات نہ ہو۔ اب یہاں موضوع شروع کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لا تسبوا، دشنائی مت دو، گالی گلوچ مت کرو۔ کسے؟ الذین یدعون من دون اللہ، انہیں جن کی پرستش، عبادت کرتے ہیں لوگ اللہ کو چھوڑ کر۔ الذین میں زندہ لوگ بھی آئے، عیسیٰ ابن مریم بھی، فرشتے بھی، ان کی صورتیں بھی، اولیاء بھی، اور غیر عاقل بھی آئے، درخت بھی آئے، شجر سب آ گئے۔ تو انہیں آپ گالی نہ دیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ کیوں گالی نہ دیں؟ بھائی بات کیا ہے؟ اگر انہیں آپ گالی دیں گے، دیکھو یسبو، اس کا رد عمل جب فا آتا ہے تو مطلب پہلے کی بات سے یہ ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، اس کا رد عمل ہم کہیں گے، ریئیکشن۔ فَيَسُبُّ اللَّهُ، اب ترجمانے کریں، غور سے سنیں ترجمانی۔
اگر آپ ان کے باطل معبودوں کو برا بھلا کہیں گے، گالی دیں گے، کوئی بھی ہو، شیخ عبد القادر جیلانی ہو، مزار ہو، مقبرہ ہو، استھان ہو، پتھر ہو، شجر ہو، تو اس کے رد عمل میں، اس کے جواب میں فَيَسُبُّ اللَّهِ کیا ترجمہ کریں گے؟ نہیں، وہ اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے. اب ترجمہ نہیں کریں، معنی وہی ہے ٹرو، لیکن اب اللہ جل جلالہ کی عظمت، اس کی جلالت ہم ترجمہ نہیں کریں، اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے. عدوًا کیا مطلب عدوًا کا؟ دشمنی نہیں، دشمنی کے لیے عداوت، اور دو واو، عدو یہ ہے دشمنی، یہ ہے عدوًا حد سے تجاوز کرتے ہوئے. ابھی تو وہ شرک کر رہے ہیں جی، کسی پتھر کے پاس جا کے نیازیں چڑھا رہے ہیں. اب وہ شرک سے حد سے بھی تجاوز کریں گے اور اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے. دیکھیں، ایک آدمی شرک کر رہا ہے، مشرکین مکہ مشرک تھے، مگر ابو جہل کیا تھا؟ حد سے تجاوز کر گیا. ابو لہب کیا تھا؟ حد سے تجاوز کر گیا. تو تم انہیں برا بھلا نہ کہو، گالی گلوچ مت کرو، وہ کیا کریں گے؟ حد سے تجاوز کر جائیں گے. اللہ، اب انہیں برا بھلا کہنے سے فائدہ بھی کیا؟ اگر ہم انہیں برا بھلا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، تو کیا ہمارے حسنات میں اضافہ ہوتا ہے؟ نہیں. اچھا، پھر یہ کیا ہے؟ یہ وہمی خدا ہے، یہ مقبرے، یہ اولیاء، یہ استھان، یہ پتھر، یہ مورتیاں، یہ کیا ہیں؟ یہ وہمی ہے. تو حق کے مقابلے میں کیا ہے؟ سائے ہیں. تو سائے سے کوئی لڑتا ہے، کوئی پہلوان، کوئی عقل مند سائے سے مشق کرتا ہے لڑنے کی، تو انہیں چھوڑ دیں. اور احوا، وہم، خیالی کہ ہماری سفارش کریں گے، تو ان سے نہ لڑیے. تو اگر آپ لڑیں گے ان سے تو فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا، پھر بغیر علم. کیا مطلب بغیر علم؟ تو فوراً ترجمہ کریں گے کہ جہالت. نہیں، بغیر علم یعنی کیا؟ بے خبر، یعنی اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عظمت سے یہ بے خبر ہیں. تو آپ انہیں گالی دیں گے، یعنی باطل معبودوں کو، تو یہ حد سے تجاوز کریں گے اور بے خبری میں اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے. تو پھر ہم نے کرنا کیا؟ کیا کرنا؟ یہی وہ طریقہ کار ہے تبلیغ کا، آج میں جو پیش کرنا چاہتا ہوں اس آیت کے ماتحت. جتنے بھی داعی ہیں اور آج امت جو خسارے میں ہے، یہی سبب کہ جتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں نا، اس آیت کا بغور مطالعہ نہیں کر پائے. ادراک، فہم قرآنی سے بہت دور ہیں. میں ابھی مثالیں اس کے دیتا ہوں، لیکن سوال یہ آتا ہے کہ ہم کیا کریں، کیا کہیں؟ پھر برا نہ کہیں جبکہ وہ برے ہیں. توحید کا اثبات کریں، رسالت کا اثبات کریں، شرک کا ابطال کریں. جب آپ توحید کا اثبات کریں گے، رسالت کا اثبات کریں گے، اسلوب کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، شرک کا ابطال، تو یہ خدائی جو ہے، وہم کی خدائی خود بخود ختم ہو جائے گی. لیکن ہم اثبات نہ کریں، ہمارے پاس خزانہ نہیں، قرآن فہمی نہیں، اور ہم چلے برائی کرنے ان کے معبودوں کی، تو اس کا رد کیا ہوگا؟ آپ کے پیچھے لگ جائیں گے. اچھا، اب ایک بات ہے عقیدے کی، ذرا غور سے سنیے. وہ کیا کہ اللہ کی تخلیق، اللہ کا مزاج پیدا کرنے میں اور مخلوق کا مزاج، یہ بہت اہم ہے داعی الی الخیر کے لیے. اللہ کی تخلیق، اور جو تخلیق میں جو لوگوں کا مزاج بنایا، 2، اور یہ مزاج کیوں بنایا، 3، پھر ہم کیوں مضطرب اور پریشان ہیں اس مزاج کی مخالفت میں، قرآن فہمی سے دور. ساتھ میں رہیے میرے. وہ کیا تخلیق ہے اور کیوں، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق یہ ہے، انسانوں کی تخلیق جب کی ہے تو اس مزاج کو بھی ودیعت کیا ہے. میں ہمیشہ کہتے رہتا ہوں
کہ جب تخلیق کی تو قرآن کو اپنانے کی بھی تخلیق ہے، سمجھنے کی بھی مزاج ہے، لیکن یہ اور چیز ہے۔ آج جب انسان کو پیدا کیا تو اس میں یہ بھی ایک صفت ودیت رکھی، وہ کیا جانتے ہیں؟ اپنا پٹیل، اپنا سرپنچ، اپنا مقتدا، اپنا رئیس، اپنے رسومات، اپنے رواجات، اپنے بدعات زمانے سے چلے آ رہے ہیں، ان پر جم کے رہنا، اور اگر کوئی مخالفت کرے تو اس کا دفاع کرنا ہے۔ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کا دفاع کیا۔ آج جائیے جو مزاروں پر جاتے ہیں، آپ کچھ کہیے دفاع کریں گے؟ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ دفاع کیوں کرتے ہیں۔ یہ تخلیق میں مزاج رکھا گیا۔ کیوں رکھا گیا؟ انسان غصے میں آتا ہے، صبر کرتا ہے، ٹھنڈ مزاج ہے، کچھ بھی کہو تو غصہ نہیں کرتا۔ یہ سب مزاج کس نے تخلیق کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ مزاج کیوں اللہ نے رکھا؟ سبھی جانتے ہیں کہ جب اللہ خالق ہے تو تمام صفاتوں کے ساتھ حکیم بھی ہے، تو یہ مزاج کی تخلیق جو رکھی ہے اس نے حکمت کے تحت، اپنے علم کے احاطے کے تحت۔ تو حکمت کیا ہے جانتے ہیں؟ پہلے وہ حکمت بتاؤں، پھر داعی الخیر کی طرف پہنچوں۔ اگر یہ مزاج نہیں ہوتا اپنے مقتدا کی اطاعت، تو جانتے ہیں بستی کی حالت کیا ہوتی؟ موسم خزاں، جسے ہمارے یہاں پتجھڑ کہتے ہیں، کبھی گزریے کسی بستی سے، پہاڑیوں سے، تو ایک موسم ایسا آتا ہے کہ سارے درخت برہنہ نظر آتے ہیں، سارے پتے گر جاتے ہیں، اسے کہیں گے پتجھڑ۔ اگر یہ مزاج نہ ہو تو ساری بستیاں اس پتجھڑ کے مانند ہو جائیں، بیٹا باپ سے جدا، بھائی سے جدا، نہ کوئی پٹیل کی سنے نہ کوئی رئیس کی سنے، تو اجتماعیت ختم ہو جائے گی، سارے بکھرے رہیں گے، کوئی نظام نہ بستی میں چلے گا، نہ شہر میں، نہ حکومت میں، مملکت میں۔ تو اللہ نے کیسا مزاج رکھا؟ مزاج ہر فرد جو کام کرتا ہے اسے اچھا سمجھتا ہے اور اس فعل کا دفاع کرتا ہے، یہ مزاج اللہ نے رکھا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ کچھ لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں، اسے اچھا سمجھتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں، مزاج اللہ نے رکھا۔ کچھ لوگ برائی پر گامزن ہیں، شرک کرتے ہیں، اسے اچھا سمجھتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، مزاج اللہ نے رکھا۔ کچھ لوگ بدعت کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں۔ تو مزاج اللہ نے کیوں رکھا؟ حکمت کے تحت۔ اب اس مزاج سے ہی اس نے کتاب الہی اور آسمانی روشنی عنایت کی کہ ماں باپ کی اطاعت کریں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ، تو پھر ان کی اطاعت نہ کریں۔ تو مزاج بھی پیدا کیا، روشنی بھی عطا کی۔ تو مزاج کے عطا کرنے میں بھی حکمت اور پھر روشنی بھی عطا کی ہے۔ تو یہ چیز اگر داعی الخیر کے سمجھ میں آئے تو پھر وہ اتنا مضطرب اور پریشان کیوں؟ کسی کو اگر دعوت دینا ہے شرک کے ہٹا کر اس کا ابطال ثابت کر کے توحید کو ثابت کرنا ہے، تو اتنے پریشان کیوں کہ اصول جو ہے قرآن کا اس دائرے سے ہٹ کر انفرادی نفرت اور شخصیت پر اتر آتے ہیں۔ اس بنا پر ہماری امت تبلیغ میں ناکام۔ کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسبوا، لا تسبوا، پھر کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہم نے زینا، اس کے پہلے آیا ہے زَيَّنَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما کرا دیا۔ مگر اب یہ نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مرغوب کیا، زینا نے ہر امت کو اس کا عمل مرغوب کر کے دکھایا۔ شرک کر رہے ہیں، بدعت پر ڈٹے ہوئے ہیں، ہم نے خوشنما کر دیا۔ ہر فرد اپنا عمل کر رہا ہے اور اس پر مزید ہے کہ منفعل ہو اور دفاع کرے۔ اب یہ فقرہ سنیے، اب جو فقرہ آ رہا ہے
اس پر اگر انسان غور کرے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، سنیے، ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ پھر دیکھیں، پھر کس کے لیے آتا ہے؟ تراخی۔ کیا مطلب تراخی؟ دیر، یعنی ابھی تو ہم نے ان کا مزاج بنایا، اپنے سر پر جمے ہوئے ہیں، جب قیامت کے دن حساب ہوگا نا تو پھر، اچھا جب پھر آئیں گے رب کے پاس تو فَيُنَبِّئُهُمْ، اب فا میں تراخی نہیں، پہنچ گئے فا، تو پہنچنا ضروری، پہنچنے پر ان سے پوچھیں گے، تو فَيُنَبِّئُهُمْ کیا مطلب؟ اے داعی الی الخیر، اے دعوت دینے والوں توحید کی، آپ اتنے پریشان کیوں، اتنے مضطر کیوں کہ اپنے دائرے حدود سے ہٹ جاتے ہو، ان کی برائی کرتے ہو؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تو ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں، اس لیے آپ پریشان کیوں؟ اور جب لوٹ کر آئیں گے تو ہم انہیں آگاہ کریں گے بما کانوا یعملون، جو کچھ کہ وہ کرتے تھے۔ بالکل بات واضح ہوئی۔ کس کے لیے درس ہے اس میں؟ ہمارے لیے درس ہے نا۔ ہماری امتیں کیا کر رہی ہیں؟ ہماری امت میں وحدت امت نہیں، کتنی جماعتیں ہم میں کام کر رہی ہیں، سب کا مقصد ایک توحید ہے۔ اہل حدیث، سلفی، دیوبندی جس میں بڑا دیوبند کیا ہے جی، تبلیغی، جماعت اسلامی، جماعت انسانی، تنظیم اسلامی، اللہ اللہ کتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں، پھر کہتے ہیں کہ امت مسلمہ خسارے میں ہے۔ اور کتنے بڑے بڑے جو فنکشن ہوتے ہیں نا، چینلوں پر بھی آ رہے ہیں، یہ بھی جڑے ہوئے ہیں، مگر بات کیا ہے؟ کیا بات ہے کہ سب لوگ رو رہے ہیں کہ کام نہیں ہو رہا ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ کلام پاک، ادراک کلام۔ آج میں کچھ کھل کر باتیں بتاؤں۔ دیکھیے، ساری جماعتوں کا ذکر یہاں کرنا نہیں ہے، سب میں زیادہ مشہور جماعتیں جو ہمارے یہاں کام کر رہی ہیں، تبلیغی جماعت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور جماعت اسلامی۔ باقی جماعتیں سب اپنے اپنے دائرے کار میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، تو ان دو کے بارے میں ہر طرف آپ جائیے، مشرق و مغرب میں جائیے، اب کام کر رہی ہیں۔ اب ہم کیا کہیں ان کے بارے میں؟ ہمارا اصول وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ یہ جماعت ہر فرد اپنی جماعت پر ڈٹا ہوا ہے، اگر آپ ان کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو منفعل ہوگا، اپنا دفاع کرے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حد سے تجاوز نہ کریں۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کسی بلڈنگ میں سارے تبلیغی ہیں، اور اگر جماعت اسلامی والا ایک پہنچ جائے تو آنکھوں سے بھی اشارہ کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی والا ہے، سلام نہیں کرتے۔ اگر وہ سلام کرے تو بادل ناخواستہ، یعنی کیا بولتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں جیسے کہ غیر مسلم کر رہا ہے۔ تو میں جو بیان کروں گا آپ غور سے سنیے کہ ان جماعتوں کی، اس میں سارے آ جائیں گے لیکن خاص کر یہ دو جماعتیں، ان کی شرعی حیثیت کیا، ایک یہ اللہ کے نزدیک، پھر ان کی کارکردگی کی حیثیت کیا ہے، پھر ان کی علمی حیثیت کیا ہے، اور پھر عوام الناس۔ تو سب سے پہلے چلیے، یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا اللہ کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک ان کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، چار جماعتیں ہوئی، تو سبھی لیجئے، تبلیغی، جماعت اسلامی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، سب لیجئے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر ہے اللہ، ان الذین آمنوا۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ مومنین کی جماعت میں ہے، اس پر نجات ملے گی، نہیں، اگر آپ ایمان بھی لائے کہ نہیں، آمن باللہ۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی تبلیغی جماعت میں ہے تو اس کی نجات اس لیے ہوگی کہ تبلیغی ہے، نہیں، اگر آپ سچے مومن بھی ہیں کہ نہیں۔ تو لوگوں میں یہ ذہن ہے کہ اگر کوئی تبلیغی جماعت میں ہے تو ہی اس کا ایمان پکا بنے گا۔ یہ تصور غلط ہے، نہیں، اس تصور کو اپنے ذہن سے نکال لیجئے۔ تبلیغی ہو یا جماعت اسلامی ہو یا کوئی بھی جماعت والا ہو، اصل یہ ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک مؤمن، ایمان اور اسلام۔ اچھا، یہ تو شرح ہے ان کی شرعی حیثیت۔
یعنی کلام پاک میں احادیث میں یہ کوئی ذکر نہیں کی یہ جماعت، کیونکہ ان جماعتوں کی بنیاد کب ڈالی گئی؟ 1900 صدی کی ایجاد ہے۔ تبلیغی جماعت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جماعت اسلامی سید ابو العلا مودودی، یہ 19ویں صدی کی ایجاد ہے۔ تو کیا اس کے پہلے کے لوگ مسلمان نہیں تھے؟ کیا ہر طرف یہ جماعتیں ہیں؟ یہ ابھی پہنچی ہیں۔ تو یہ ان کی شرعی حیثیت ہے۔ اچھا، اب ان کی اللہ کے نزدیک، تو اللہ کے نزدیک سارے مومن ہیں، اس لیے کہ سب کلمہ پڑھتے ہیں اور سارے مسلمان ہیں۔ جماعت اسلامی بھی مسلمان ہے، تبلیغی جماعت بھی مسلمان ہے، کیونکہ سب کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر ہم میں یہ سرفٹولی کیوں کہ ہم انہیں سلام کرنا مناسب نہیں سمجھتے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم قرآنی اسلوب سے اور اصل حقیقت سے ہم دور۔ البتہ فرق ہے، یعنی ایک چیز ان کی شرعی، پھر یہ سب مومن ہیں، سب مسلمان ہیں۔ البتہ ان میں فرق کس میں؟ ان کے طریقہ کار میں فرق ہے، دعوت کے طریقے میں فرق ہے، اور علم کی حیثیت سے ان میں فرق ہے۔ وہ میں فرق آپ کو بتاؤں کہ کام کرنے کا انداز تبلیغی جماعت کا یہ ہے کہ لوگوں کو بلائیے نماز کی طرف، اور ایمان، نماز، ذکر کی فضیلت، یہ جو ان کی 6 باتیں ہیں نا، اور تبلیغ اور اکرام مسلم اور فراغ وقت، سب سے پہلے وہ 6 باتیں ان کو دی جاتی ہیں، اس کو رٹیں، اور پھر وہ فضائل نماز، اعمال، سب وہ اسی پر تفصیل ہے، اس کے اندر یہ دعوت دیتے ہیں۔ پھر ان کا دعوت ہے کہ اپنے ہی معاشرے میں دیکھیے اچھا کام کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں۔ پھر ان کا سماجی کام کہ اپنے ہی لوگوں میں اگر غریب ہیں، فقراء ہیں، تو انہیں بھی تعاون کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے مقابلے میں جماعت اسلامی کو لیجئے، تو یہ ان کا نصاب قرآنی نصاب ہے، نفاذ قرآن کہیں گے، تو یہ اپنے لوگوں کو تربیت دیتے ہیں کہ قرآن فہمی کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن فہمی یہ پھیلائیں غیروں تک بھی، اس لیے کہ انسانوں کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں۔ اچھا، پھر ان کا سماجی کام کہ جب بھی کوئی فساد برپا ہو یا کوئی طوفان، تو وہاں پر خیمے لگاتے ہیں بلا تفریق، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، مسلم سب کی برابر وہ سماجی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ان کے کام میں فرق ہے، لیکن ان کاموں کی بھائی بات تو ایک ہی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اس ندی کے پار جانا ہے، رات اندھیری ہے، تو ایک نے کہا کہ یہ کشتی چلانے والا میں دیتا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں ٹارچ دیتا ہوں، تیسرے نے کہا کہ سردی کمبل دیتا ہوں۔ تو بات تو وہی ہے، دریا پار جانا، ندی کے پار جانا ہے۔ تو ان کا جو طریقہ کار ہے سب کا، یعنی انسان اسلام کے دائرے میں رہے، یہ طریقہ کار ان کا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ شادی بیاہ، میں کئی سوالات میرے پاس چونکہ آتے ہیں، شیعہ لڑکی شادی کرنا چاہتی ہے، اچھی بات ہے، کر لیں۔ تو جماعت اسلامی تبلیغ والے بھی کبھی رشتے ہوتے ہیں، تو چونکہ دوست احباب اور سہیلیاں کہ بھائی آپ تبلیغی جماعت میں جا رہی ہیں یا آپ جماعت اسلامی میں جا رہی ہیں، تو ان کو تردد ہوتا ہے، اس لیے آواز آپ پہنچائیں، جائیے۔ رشتے کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی جماعت اسلامی والی لڑکی تبلیغ میں آ رہی ہے، کوئی تبلیغی رشتے میں آ رہی ہے، پتہ ہے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب 2 رشتے ملیں گے تو یہ سوچے گا میرے سالے میاں کا بھائی ہے یا میرے سالے میاں کا ماموں ہے، وہ تبلیغ ہے، تو تھوڑا یعنی اس میں سہولت پیدا ہوگی، وہ جذبات نہیں رہیں گے جو پہلے تھے۔ تو گویا کہ 2 رشتے ملیں گے، 2 گھروانے ملیں گے، ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع ملے گا، تب سمجھ میں آئے گا کہ عوام الناس نے یہ کیا پھیلایا ہے، کہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ کون سی جماعت ہے۔ بھائی یہ انسانوں کی جماعت ہے، اسلام کے دائرے کی جماعت ہے، لہٰذا بلا جھجک آپ یہ تصور دینے کی کوشش کریں کہ اتنا اسلام محدود نہیں ہے، ان کا طریقہ اپنا اپنا مختلف ہے۔ شادی بیاہ میں کوئی شبہ نہیں، آپ بلا شک جائیے، بلکہ ایک ماحول بنائیے تاکہ وہ اگر نفرت کسی جماعت سے انہیں ہے تو آپ اسے کم کر دیجئے، اور یہ قرآن فہمی کا بیج وہ دیجئے۔ اچھا، اب میں ایک چیز کو بتاتا ہوں مختصراً کہ یہ عوام میں اتنی نفرت کیوں؟ تحقیقی بات، نفرت کیوں؟ دیوار کیوں؟ آپ جانتے ہیں عوام کل انعام، اردو میں مثال ہے کہ تقلید، کیا لکیر کے فقیر، اندھی تقلید۔ یہ اختلاف ہوا علمی اور پہنچا عوام میں، تو غور سے سنیے اختلاف ان کا ہوا کیوں۔ شیخ الحدیث زکریا سب کے پیرانے پیر، ہم بھی اسی سلسلے سے تھے، کیا
ماشاء اللہ شیخ الحدیث تھے. تو اتفاق ایسا ہوا، یعنی غور سے سنیے اس مسئلے کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَهُوَ يُعَلِّمُكُمْ. میں بھی پریشان تھا، مگر آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، اللہ کی مرضیات تلاش کیجئے. تو مودودی صاحب کے یہاں فتاوی آئے کہ داڑھی، کچھ لوگ داڑھی جو رکھتے ہیں اس کو کیا چھوٹی داڑھی، جب کوئی چھوٹی داڑھی رکھتا ہے تو اسے لوگ کہتے ہیں یہ داڑھی نہیں ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں خشن. کیا خشن داڑھی، یعنی خسخسی جو ہاتھ کو لگتی ہے. جی تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ وہ داڑھی ہے. وہ کیا کہیں گے؟ داڑھی ہے. اس لیے کہ ایک عورت کا چہرہ ہے اور ایک مرد ہے، اس نے تھوڑی سی داڑھی رکھی ہے، کسی نابینا کو لاؤ کھاؤ کو ہاتھ لگاؤ کہے گا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، اس پر تو بال ہیں، تو داڑھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں. جب یہ فتویٰ نکلا تو شیخ صاحب نے، میں یہ پڑھ ہی رہا تھا رسائل مسائل، شیخ صاحب کی کتاب پہنچی، انہوں نے تو کتاب ہی لکھ ڈالی، مودودی کا جاہلانہ فتویٰ، پوری کتاب لکھ ڈالی. ظاہر بات ہے کہ جو پیر ہوں سب کے، ہمارے بھی، تو عوام میں کیا نفرت پھیلے گی نا. اچھا دیکھیے، مجھے وہ آیت بار بار یاد آتی ہے. یہی وہ کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اتفاق سے شیخ بن باز جو سب کے پیرانے پیر ہیں عرب و عجم کے، ہم تو بہت احترام کرتے تھے، کتابیاں تقسیم ہوتی تھی پہلے، وہی میرے پاس پہنچی 1 2 اور 3. تو ان کا بھی داڑھی پر مسئلہ تھا. انہوں نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ اگر داڑھی چھوٹی ہے وہ داڑھی ہے. اب بتائیے، بس یہی فرق ہے. مگر چونکہ ہمارے ہاں جو بات کہہ دی ہمارے پیر نے وہی آخری حرف ہے. دیکھیے 4 مسلک ہیں مذہب، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ٹھیک ہے. اس مناسبت سے ایک بات کہتے ہیں کہ چاروں برحق ہیں. کیا کہتے ہیں؟ چاروں برحق ہیں. اور یہ حقیقت ہے، چاروں برحق ہیں. کیوں برحق ہیں؟ اس لیے کہ چاروں جو ادائے کرتے ہیں کہ ادائے رسول ہے. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی تو ہاتھ کو ہاتھ ٹیک کر اوپر اٹھتے تھے. جب آپ صحت یاب تھے تو ہاتھ کو گھٹنے پر رکھ کر اٹھتے تھے. تو ایک لے لی حنفیہ نے اور شافعی نے کہا کہ نہیں، ٹیک دے کر بیٹھو. دونوں ادائے رسول ہیں، لہٰذا یہ صحیح ہے. مگر پھر شیطان نے زین الشیطان اعمالہم، پھر ہمارے مفتیان کرام کیا کہتے ہیں؟ لیکن اللہ کے رسول میرے خواب میں آئے کہ حنفیت پر ہی جمع رہو. دیکھیں، یہ دوسرا فقرہ جو ہے یہ اس سے میچ نہیں کھاتا. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ چاروں برحق ہیں، پھر یہ کیا بات ہے کہ حنفیت پر ہی جمع رہو؟ اچھا، یہ ہمارے یہاں ہندو پاکستان میں، عربوں میں نہیں ہے. یہاں مالکی آتے ہیں، حنبلی آتے ہیں، سب آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چاروں برحق ہیں اور حدیث پر عمل. الامام کیا جوئل الامام یتم بھی، کہ تاکہ اس یتبع بھی، تاکہ اس کی پیروی کرو. تو حرم میں میں نے دیکھا پہلے جو بھی امام ہو، شافعی ہوتا تھا، حنبلی، مالکی، نماز پڑھتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے. دوسرا فقرہ شیطانی ہے، زین الشیطان اعمالہم. تو بات مختصر، چونکہ ہمارا علمی درس ہے، اتنا کافی ہے. آپ ان جماعتوں کو مسلمان سمجھیں. دیکھیے، منافقین کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو معاشرے سے نہ کاٹیں. اگر ہم جماعت اسلامی اور تبلیغ کو معاشرے سے کاٹیں گے تو قصور ہمارا ہے. انہیں معاشرے سے نہ کاٹیں، یہ ہم ایک ہی ہیں. صرف کیا فرق ہے؟ حنفی، شافعی، ہم سب ایک ہی ہیں. فرق کس کا ہے؟ ایک امام تھا ان کا ابو حنیفہ، ایک امام تھے ان کے شافعی، ان کی وہ پیروی کرنے والے ہیں. تو ہم نہ ان ائمہ کی برائی کریں، بلکہ انہیں اسلوب سے سمجھائیں کہ اطاعت ان کی رسول کی اطاعت کے تحت ہو. تو یہ ہے شافعی اور حنفی اور جماعت اسلامی، جماعت تبلیغی. اور یہی سلسلہ آپ چلے گا توحید اور سلفی، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی تشنگی رہی گئی ہو تو بعد میں بھی سوال کر سکتے ہیں. چونکہ ہمارا درس ہے قرآن کا تو اتنا کافی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اس سے آگاہ کریں گے. تو ہم دعوت ہمارے دینے کا انداز کیسا ہو؟ اصول کے تحت. اب سنیے، یہاں بھی اس دوسری آیت میں ایک مسئلہ ایسا آ رہا ہے کہ ہماری امت کہاں کھو گئی. سنیے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ.
اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی. جہد، جد و جہد، اور ایک جہد. جہد یعنی طاقت، جہد یعنی مشقت. تو بڑے زور سے قسمیں کھاتے ہیں، بڑی تو کڑی قسمیں کھاتے ہیں. کون؟ مشرکی. مگر سنیے، اقسموا باللہ، کس کی قسم کھاتے ہیں؟ اللہ کی. مورتیاں رکھی ہوئی تھی 360، صفا، مروہ، لات، عزات، منات. لیکن جب قسم کھانے کی باری آتی تو کیا کہتے تھے؟ باللہ. سنسکرت وید نکالیے، کیا لکھا ہے؟ الہی کی شپت. کس کی قسم؟ الہی. تو پھر یہ ہم امت مسلمہ کو کیا ہو گیا؟ جس بستی میں پیر تو پیر کی قسم جی، اور مصر والے بیٹے کی قسم، حیات ابنی. اب کہاں کہاں ہم آواز کو پہنچائیں؟ اقسموا باللہ. جب قسم کھاتے تھے تو اللہ کی، کیونکہ وہ جانتے تھے جب کشتی بھنور میں پھنستی تھی تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے آتے تھے. ہمارے پاس کلام پاک ہے، ہم کس کی قسم کھاتے ہیں؟ لہٰذا یاد رکھیے، یہ صفت، یہ مزاج جب غیروں میں ہے، وید میں بھی ہے، اور آج بھی الہی کی شپت کھانے والے موجود ہیں. اور ہم کتاب الہی والے مزاروں کی قسمیں کھاتے ہیں، پیغمبر کی بھی قسم کھاتے ہیں، قرآن کی قسمیں کھاتے ہیں، اولاد کی بھی قسم ہمارے یہاں بھی کھانے والے ہیں. لہٰذا اس سے درس لیں. بہرحال ایک ضمنی مسئلہ تھا. اب سنیے، بڑی وعید آئی ہے جو اللہ کی کو چھوڑ کر قسم کھائے تو یا تو مشرک یا کافر. اس قسم کے الفاظ ہیں بخاری مسلم کے حدیث میں. تو یہ کیا قسمیں کھاتے تھے؟ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا. آیت کے معنی یہ آیت نہیں، آیت کے کئی معنی ہوتے ہیں، نشانی، معجزہ. کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس صفا کو سونے کا بنا دو نا. صالح علیہ السلام تو اونٹنے لے کر آئے تھے، حضرت موسیٰ عصا لائے تھے، تو تم یہ لے آؤ. عیسیٰ ابن مریم قبروں سے مردوں کو اٹھاتے تھے، تو تم یہ لے آؤ. جب نشانی لاؤ گے لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو ایمان لائیں گے. یہ وہ تقاضا کرتے تھے. اب صحابہ کرام، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا ماموں، تو انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول لے آئیے نا، ایک نشانی بتلائیے نا. کیا چاہتے تھے؟ کہ یہ ایمان کے دائرے میں داخل ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو انما الآیات عند اللہ. دیکھیے جواب کیسا آ رہا ہے. اگر نشانی نہیں لاتے تو پروپیگنڈا کریں گے، دیکھیے ہے نشانی نہیں لائے، کیسے پیغمبر ہیں. تو یہ نہیں کہا کہ نشان نہیں لاتے، نہیں، نشانی کا اختیار کسے؟ اللہ کو. تو تم جو مانگ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسے اس کا اختیار ہی نہیں. کیسا جواب ملا؟ وہ تو اللہ کا اختیار ہے، اللہ سے مانگو، اس سے کہاں مانگ رہے ہو. اچھا، پھر یہ جو نشانی مانگتے تھے یہ ایمان لانے کے لیے نہیں، پروپیگنڈا تھا، آپ کے اثر کو کم کرنے کے لیے. اب رہا صحابہ، تو ان کی طرف متوجہ. وما یشعرکم، آپ کو کیا پتا؟ شعور کہتے ہیں نا، جاننا. آپ کو کیا پتا کہ انہا اذا جاءت، اگر نشانی لے بھی آئے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمنون. تو اللہ نے اپنے علم کے احاطے کی بنا پر ان سے فرمایا کہ آپ اتنے پریشان نہ ہو. تو وہی بات آئی، اگر کوئی ایمان نہیں لاتا آپ مستر نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، اپنے حدود کے دائرے سے آگے نہ بڑھیں. قیامت کے دن سامنے روبرو ہوں گے تو ان سے حساب لیا جائے گا. پھر کیا فرماتے ہیں سنیے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. قلب یقلب تقلیب، اور پھیر دیتے ہیں، افئدائن دل، ہم ان کے دلوں کو پھیرتے ہیں. وہ ابصارہم، بصیرتیں، ان کی روشنیوں کو، آنکھوں کو، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جیسے کہ وہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اعلان کیا، دعوت دی، نشانی ہوئے، اور کلام پاک بھی نشانی ہوا، تو اول انہوں نے انکار کیا. اب جب انہوں نے اول انکار کیا ہے
تو ہم ان کے دلوں کو پھیر دیا اور ان کی روشنی کو بھی الٹ کر دیا. اب وہ نشانی لانے کے بعد بھی ایسے ہی کہیں گے جیسے پہلی مرتبہ. کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں جو اختیار دیا تھا اپنے عقل سلیم کو استعمال کرنے کا، وہ انہوں نے اختیار نہیں کیا اور حد سے تجاوز کر گئے. لہٰذا ہم نے ان کے مطابق ان کے لیے راہ ہموار کر دی. اب آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ہم نے چھوڑ دیا انہیں. کس میں چھوڑ دیا؟ طغیان، ان کی جو سرکشی اور حد سے تجاوز کرنا، تو یعمہون اسے میں ابھی بھٹکتے رہیں گے. اچھا، اب اگر ہم لے بھی آئیں، مزید وضاحت ہے کہ نشانی یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم اور حضرت موسیٰ کی، تو سنیے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. اگر ہم اتارتے ان پر فرشتے، ایک وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، یا قبروں سے مردے اٹھائیں اور ان سے بات کریں. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، حشرنا یعنی ساری چیزیں. ایک تو حشر وہ یہاں مطلب ساری چیزیں، وہ جو چاہتے ہیں نا، صفا کو سونے کا بنا دو، کوئی چشمہ ہو، ساری چیزیں ان کے سامنے لائیں. قبولا، ایک قرات میں ہے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قِبَلًا، قبلہ قاف کا زیر با، قبلہ سے سامنے لائیں. تو آدھوں نے اس طرح پڑھا قبلہ، آدھوں نے قبلہ، معنی ایک ہی. اگر ہم سامنے لائیں، مردے بھی اٹھیں اور بات کریں کہ قبر میں عذاب ہے، یا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، کہتے ہیں کہ ما کانوا لیؤمنوا، وہ ایمان لانے والے نہیں. پھر کہتے ہیں الا ان یشاء اللہ. کیا مطلب؟ الا ان یشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے. تو اللہ تعالیٰ کسے چاہے گا؟ عیسیٰ ابن مریم نے بھی معجزات لائے، سب تو ایمان نہیں لائے، مگر اللہ نے جسے چاہا. تو اس کی بھی وضاحت ہو چکی ہے، اللہ کسے چاہے گا اس کے اس اختیار کے استعمال کی بنیاد پر. اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم احاطہ کیے ہوئے. دیکھیے ابو جہل کو توفیق نہیں ہوئی، ابو لہب کو نہیں ہوئی، تو یہ اس کا علمی احاطہ ہے. الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون، لیکن اکثر. اب یجہلون کے معنی کیا؟ اکثر لوگ، ارسطو بھی تھے، پڑھے ہوئے تھے، سائنسدان بھی پڑھے ہوئے ہیں. تو یجہلون کا مطلب کیا؟ پڑھ لکھ کر بھی وہ نادانی کرتے ہیں. ولا، اب تو اسلوب قرآن کے آپ سمجھ رہے ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. اب جو ہمارے مسلسل دروس میں موجود نہیں رہتے ہیں، ان کے لیے ذرا دشواری پیش آتی ہے. اب وہ ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ ابو جہل پڑھا لکھا نہیں تھا، جبکہ جہالت کے معنی یہ نہیں کہ پڑھا لکھا نہ ہو، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی نادانی کرنا. تو بار بار اس کی تذکار کرتے رہوں گا. اب سنیے، میں گزشتہ اشارہ کر چکا تھا کہ دعوت کیسی دیں، کردار ہمارا کیسا ہو. وہی سبق آج چل رہا ہے، اور سب ہم داعی الی الخیر ہیں. ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے کہ ہم اس قرآن فہمی کو عام کریں. تو سنیے، ابھی پریشانی ہر ایک کے ساتھ ہے. جو بھی کوئی دعوت دیتا ہے تو آنکھوں سے بھی اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کون سی جماعت سے ہوگا جی. اب ہمارا کیا طریقہ رہے گا؟ تو سنیے، یہ ہماری مجلس سے بھی مختصر 5 لاکھ کا مجمع تو آ نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا. تو کوئی بات نہیں، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم دعوت دیں. تو سنیے ابھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کا عدوًا، دشمن. ہر نبی کا دشمن بنایا تو ہر داعی الی الخیر کا دشمن ہوگا. لیکن دشمن کون؟ شیاطین الانس والجن.
اللہ غور کریں، ہمیشہ اب جو بات سمجھنے کی اس آیت میں، ہمیشہ یا معشر الجن والانس، ان سے پہلے پیدائش کس کی ہوئی؟ جن کی. وما خلقت الجن والانس، مگر اب کیا ہے؟ شیاطین الانس والجن. اگر میں کہوں کہ شیطان انسان بڑا شیطان ہے اور جن چھوٹا شیطان ہے تو سنیں گے؟ نہیں سنیں گے. مگر آج سننا پڑے گا. جی آج سننا پڑے گا. دیکھیے ترتیب کیسی ہے، شیاطین الانس والجن. تو آج ترتیب بدلی کیوں ہوئی؟ 7 طریقوں سے حدیث ہے. کتنے؟ اب یہ بھی آپ ہی لوگوں نے مجھے اس پر یعنی آمادہ کیا کہ میں 7 طریقوں سے حدیث پیش کروں. صاحب جن عربی مفسرین نے بیان کیا اس آیت کے تحت 7 طریقے سے حدیث پیش کی، تو میں اس کو ایک ہی طریقے سے، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تو 7 طریقے کیا کہ بیچ میں راوی زیادہ ہیں، کسی میں 4، کسی میں 7، کسی میں ایک آدھ لفظ کا ہیر پھیر. تو یوں سمجھے کہ آپ نے 7 حدیثیں یاد کر لیں. وہ کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی ہیں ابو ذر، کہتے ہیں کہ رحت فی مجلس اطال، یعنی مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ طویل. ظاہر بات ہے کہ وہ بیٹھے تو وہ دیکھا لمبی تو بعد میں روایت کی نا. فجلس، مسجد نبی کی بات ہے، اس میں 2 مسائل ہیں. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابا ذر صلیت، تم نے نماز پڑھی؟ تو بولے لا، قم فصلی رکعتین، چونکہ مسجد تھی نا. تو بولے اٹھا بازو میں اور میں نماز پڑھا اور بیٹھ گیا. تو ایک مسئلہ کیا نکلا کہ جب مسجد میں داخل ہو تو تحیۃ المسجد کی نماز پڑھیں. ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے، وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، آ کے بیٹھ جاتے ہیں. دوسرا مسئلہ سنیں، یہ بھی ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اگر آپ بیٹھ گئے تو تحیۃ المسجد ختم ہوئی. نہیں، ختم نہیں ہوئی. کیا فرمایا؟ قم فصلی رکعتین. تو ایک انسان یہ بھول گیا، پھر یاد آئی تو پھر اٹھیے. بھائی گھر میں داخل ہوتے ہو السلام علیکم، آپ 5 قدم داخل ہوئے، پھر یاد آیا، پھر کہیں السلام علیکم، تو ساکت نہیں ہوگی. تو اس مسئلے کو یاد رکھیے. تو ابا ذر کہتے میں بیٹھ گیا. پھر کیا فرمایا؟ یا ابا ذر هل تعوذت من شیاطین الانس والجن، یعنی تم نے پناہ مانگی اللہ کی انسانوں کے شیطان جن سے. تو بولے یا رسول اللہ هل انسان منہم شیاطین، کیا بولے شیطانوں انسانوں کا بھی شیطان ہوتا ہے؟ چونکہ یہ ابتدائی تعلیمات تھی. تو بولے کہ شیطان الانس اشر من شیطان الجن. اللہ، کیا فرمایا کہ انسان کا شیطان تو وہ شرارت میں جنات کے شیطان سے بڑھ کر ہوتا ہے. عام طور پر لوگوں کا یہ تصور ہے کہ یہ شیطان کوئی مخلوق ہے، مستقل. نہیں، یہ تو شیطان جنات سے بنا، لیکن اب کوئی مخلوق نہیں ہے. مخلوق کیا؟ انسانوں میں سے شر، وہ بھی شیطان. گھوڑا شرارت کرتا ہے، وہ بھی شیطان. گدھا شرارت کرے، وہ بھی شیطان. تو شیطان انہی میں سے بنتا ہے. تو سب میں زیادہ شرارت کون کرتا ہے؟ انسان. یہ آج آپ نوٹ کر لیں. جی. اور یہ اس آیت کے تحت اور اس حدیث کے تحت. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شیطان جو اسے مرغوبات دکھائے گا، انسان وہ شیطان نہیں دکھا سکتا. بھائی شیطان تو نظر نہیں آتا، اسے تو ہم دیکھ نہیں سکتے. اسے صلاحیت اللہ نے دی ہے، اسے بڑی طاقت دی ہے، بڑی قوت ہے کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے. اور لیکن فرشتوں کے سامنے وہ کمزور ہو جاتا ہے. لیکن انسان انسان اب کرتا کیا ہے؟ چونکہ وہ کہتے ہیں نا آستین کا سانپ ہمارے گھر میں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ایسا خیر خواہ بنتا ہے. شیطان تو وسوسہ اندازی کرتا ہے، لیکن انسانوں کا شیطان ساتھ میں لے جاتا ہے. چلیے میرے ساتھ میں فلاں جگہ چلیے، فورین چلیے، اس اڈے پر چلیے. تو زیادہ شر کس کا ہے؟ تو ہمیں تعاون جب کرنا چاہے تو تصور کیا ہو آج سے؟ انسانوں کے شیطان کا بھی. تو سنیے کیا کرتے ہیں. یوحی بعضهم الی بعض. کیا کرتے ہیں؟ یوحی، القاء. ایک تو ہوتی ہے وحی، کون سی؟ اللہ کی جانب سے. ما یکلم اللہ بشرا الا من وحی او من وراء حجاب او یرسل علیہ ملکا. وہ وحی دوسری ہے، یا تو پردے کے پیچھے سے، یا آواز جیسے کہ یا موسیٰ اخلان علیک، یا ہے کہ جبریل کے ذریعے. ٹھیک ہے. یہ وحی کون سی؟ اس کا نام ہے القاء. القاء یہ شیطان کی جانب سے. وہ چاہے انسانوں کا ہو وہ بھی وہی، شیطانوں کا ہو وہ بھی وہی.
تو وہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، تو وہ القاء کرتا ہے ایک دوسرے کی طرف. اب ایک دوسرے کی طرف شیطان انسان کی طرف، انسان کا شیطان انسان کی طرف. زخرف القول، زخرف یعنی کیا؟ گلاب چڑھانا، یعنی باطل بات کو دین کا گلاب چڑھا دیا. کیسے گلاب چڑھایا؟ ما نعبدهم الا یقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان کی اس لیے پرستش کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب لے جائیں. یہی تو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی تو ولی ہیں، ہماری سفارش کریں گے. تو کیسے القاء کر دیا؟ تو یہ ہے القاء. اور غرورا، دھوکا. تو یہ القاء انسان بھی کرتا ہے. یہ القاء کون کرتا ہے؟ اور شیطان انسان کا بھی اور شیطان جن کا بھی، اور اس طریقے سے دھوکا دیتے ہیں. اچھا اب سنیے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا. اللہ پھر مشیت آ رہی ہے. کتنی دفعہ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر اللہ چاہے تو، تیرا رب چاہے تو ایسا نہیں کرے. انسان بھی القاء نہیں کرے گا اور شیطان بھی. وَمَا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو آپ انہیں چھوڑ دیں جو افطرا پردازی کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ یشاء، ہمیشہ یشاء. انسان کو بھی کہا جا رہا ہے کہو کہ انشاء اللہ. تو مشیت ایک ہے، اللہ کی مشیت ایک ہے، انسان کی مشیت. انسان جب کرتا ہے کوئی کام تو اسے حکم ہے کہ تم اپنے چاہت پر کر رہے ہو، تمہاری چاہت کا کوئی وزن نہیں، اپنے اوپر اعتماد مت کرو، فوراً کہو کہ انشاء اللہ. تو اللہ کی چاہت یہ قوی ہے. اعتماد کس پر کیا جائے گا؟ اللہ کی چاہت پر. ہم کتنا بھی چاہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم کتنا بھی چاہو، لیکن مشیت کس کی؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی. تو سنیے یہ آیت، كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہر نبی کے لیے جب دشمن ہیں، شیطانوں کے، انسانوں کے، جناتوں کے، تو پھر طریقہ کار ہمارا کیا ہو. اچھا اب سنیے گرامر بھی سنیے تاکہ پورے قرآن کی تلاوت میں آپ کو یاد رہیں. شیطان کس کی جمع؟ شیاطین. تو شیطان انسانوں کے اور جناتوں کے، تو جمع ہوئی نا. تو ہر انسان کے دشمن ہے، تو کئی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. عدوًّا ایک، یہ گرامر ہے. عدوان دو، اعداء تین. مگر آپ کو آیت کیسے ملے گی؟ ھذا عدو، ھذان عدو، اولئک عدو. اگر خاتون ہے تو، چڑیل ہے تو تلک عدو، ہاتان عدو، ہن عدو. اب آپ قرآن پڑھتے رہیے. دیکھیے حضرت ابراہیم نے فرمایا ہم عدو لی، ہم یعنی سارے، الا رب العالمین، سارے کے سارے. تو یہ صرف عدو، کیا بات ہے عدو؟ یہ سنگل کیوں؟ جانتے ہیں؟ اے کار خیر کے کرنے والوں، گرامر بھی چاہیے نا. اے دعوت دینے والوں، اس کو تصور میں رکھیں، ذہن میں رکھیں. جب آپ بھی دعوت دیں گے تو یوں نہیں کہنا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے دشمن تمہارے، نہیں، عدو. کیا مطلب؟ چاہے وہ کئی جماعت کے لوگ ہوں، چاہے کتنے ہی افراد ہوں، وہ مصلحت ان کی ایک ہے، اس لیے عدو. مصلحت کیا ہے؟ ایک ہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کی جو مخالف کیے تھے، ساروں کی مصلحت کیا تھی؟ کتنے تھے مشرکین؟ اللہ اللہ. مگر مصلحت کیا؟ ایک، تو عدو. اچھا جب مصلحت جدا گانا ہو، خطاب کرتے ہیں. اب قرآن میں آپ پڑھتے رہیں گے نا، جہاں ایک ہے جہاں جمع ہے، تو غور کیجئے. خطاب کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوس و خزرج سے. اوس و خزرج جو مدینہ میں تھے، ان میں سر پھٹولی تھی. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. کیا فرماتے ہیں؟ اب یہاں جمع کا صیغہ ہے. تو کیا مطلب جمع کا صیغہ؟ اس لیے کہ یہ جو ان کی آپس میں سر پھٹولی تھی، اس کے ہدف اور مصلحتیں الگ الگ تھیں. کوئی کسی کے باپ کا قاتل تھا، کوئی کسی کے بھائی کا قاتل تھا، کوئی وراثت کا مسئلہ تھا.
تو ان کی مصلحت ایک نہیں تھی. تو خیال رکھیے کہ مصلحت ایک ہے تو عدوٌ، اور مصلحتیں مختلف ہیں تو عادت. ہمارے لیے سارے کے سارے کیا عدوٌ، ایک ہی مصلحت ہے کہ دین اسلام کو کمزور کیا جائے. اچھا سنیے، ابھی دعوت دینے والوں کے لیے ہے وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. تصغیٰ، تاکہ مائل ہوں ان کی طرف ان کے دل جو آخرت پر یقین نہیں کرتے. تو وسوسہ کون کریں گے؟ شیطان. دشمنی کون کریں گے؟ شیاطین. تو وہی لوگ مائل ہوں گے، آخرت پر یقین نہیں، وہی لوگ شیطانوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ اسے راضی ہوں. وَلِيَقْتَرِفُوا، تاکہ وہ ایسا عمل کریں جو وہ کریں. اقتراف یعنی کہ اکتساب گزشتہ ہو چکا ہے. اکتساب یعنی حرکت کرنا، گناہ کرنا، اور تاکہ وہ ایسے عمل کریں جس کا وہ اکتساب کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ اچھا وہ کہتے کیا تھے کہ یہ آپ جو بیان کر رہے ہیں تو ہماری بھی تو کچھ سنیں. تو سنیے، أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. دعوت دینے والوں کو ایک اصول بتلایا گیا. اب دیکھیے کیا بات بتائی جا رہی ہے. ماسٹر کتاب، کیا میں اللہ کے سوا کسی کو حکم بناؤں؟ اور وہ ایسا ہے کہ جس نے تمہاری طرف یہ کتاب مفصل، یہ کون سی کتاب جو ہمارے پاس ہے، کتنا بیان کیا جائے اس میں، اس کتاب پر گزشتہ تو آدھا گھنٹہ اسی پر بیان ہوا. یہ کتاب ہمارے پاس ہے، ہر چیز تفصیل سے بیان کی گئی ہے، اور تم کہتے ہو کہ معجزہ دو. والذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے یہ کتاب دی پہلے، یعنی یہود جانتے ہیں کہ یہ یقیناً منزل نازل ہوئے تیرے رب کی جانب سے حق. کون تھے یہ؟ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن سلام. انہوں نے سب سے پہلے تسلیم کیا اور حجت قائم کر دی. وہ جانتے ہیں. تو جب عالم جانتا ہے اس کا مطلب کہ تم غلط فہمی کا شکار ہو، ضد کا، اناد کا شکار ہو. لیکن اس پر جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے، مگر میں سوچتا ہوں ضرورت نہیں. کتاب پر گزشتہ بیان ہو چکا ہے. لیکن تسلی فلا تکونن من الممترین، آپ بالکل تردد نہ کریں. کیوں کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ کیا کہیں میرے دعوت میں کمی نہیں. کتاب تفصیل سے ہے، برحق ہے، اسی لیے عبداللہ بن سلام پیش رہے اور ایمان لائے، اور دوسرے لوگ ایمان لا رہے ہیں. لہٰذا آپ شک نہ کریں. اب سنیے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پوری ہوئی بات تیرے رب کی. کلمت، ذرا غور سے دیکھیے کلمت کیسا ہے. اردو کا نہیں ہے یہ. عربی میں کلمہ کیسے آتا ہے؟ گولتا ہے نا، کلمۃ طیبۃ. تو یہ کون سا ہے؟ میں بار بار بیان کرتا ہوں، اتباع رسم مصحف عثمانی. یہ ہے وہ کہ لمبی تا سے کلمت، تیرے رب کا کلمہ. اس کی جمع کلمات. چنانچہ عادوں نے پڑھے تمت کلمات ربک. کلمہ کیا؟ جو سمجھ میں آئے بات. تو یہ کلام اللہ، خیر الکلام کلام اللہ. تمت، یہ اللہ کا کلام مکمل ہو چکا. کیسا؟ صدقہ، اس میں جو قصے ہیں، اس میں جو باتیں ہیں ساری کی ساری سچی ہیں. وعدلا، اس میں جو احکام ہیں وہ عدل پر منحصر ہیں. تو اتارنے والا اللہ ساری صفات سے متصف، صدق اور عدلہ. لا مبدل لکلماتی، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں. وہو السمیع العلیم، وہ سنتا ہے. جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس کو خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. لہٰذا ان کا حساب کتاب میری طرف ہے، آپ پریشان نہ ہوں. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. آپ ان کی ہرگز اطاعت نہ کریں. کن کی؟
جو زمین میں اکثر یہی ہیں، یضلوک عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے آپ کو گمراہ کریں گے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ قباحت ان کی بیان کی جا رہی ہے۔ کہتے تھے نا کہ ہمارے معبودوں کو بھی تسلیم کریں، یہ جو پرستش کر رہے ہیں اِن یتبعون الا الظن، یہ کیا ہے؟ وہمی خدا ہیں ان کے سب، اور خیالی ہیں، کاغذ کے شعر ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ سب اٹکل کی باتیں کرتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، تیرا رب تو وہ ہے، وہ خوب جانتا ہے کون گمراہ کرتا ہے اس کے راستے سے، اور وہ راہیاب لوگوں کو بھی جانتا ہے۔ تو جب وہ خوب جانتا ہے، جب خوب جانتا ہے کہ کون گمراہ کرتا ہے تو ان کی سزا یقینی ہوئی، اور جب وہ خوب جانتا ہے کہ راہ ہدایت پر کون ہے تو ان کا ثواب یقینی ہوا۔ لہٰذا آپ مطمئن رہیں، آپ اپنے دعوت کا کام کرتے رہیں اور اس کے صلے کی امید اپنے رب سے رہے، لیکن دعوت کیسی ہو؟ دائرے کے اندر، حدود میں رہتے ہوئے۔ آج جو ہمیں درس ملا، توحید کا اثبات، رسالت کا اثبات اور شرک کا ابطال، چاہے مانے یا نہ مانے، عدوٌ، ہمارے لیے سارے دشمن۔ اب یہاں تک جو درس ہوا ہے، اس میں قباحت کس کی؟ معبودان باطل کی۔ اب اسی طریقے سے اگر کوئی فرد حرام کمائی کرتا ہے، وہ بھی مشرک ہے، کیونکہ اللہ پر یقین نہیں۔ تو اب آئندہ کا جو درس ہوگا، ابھی آخر سورہ تک کھانے پینے کی چیزیں، پھر ضمن میں بالواسطہ بلا واسطہ کچھ اور باتیں بھی پیش کی گئی ہیں، تو اس کے انشاءاللہ اس کے لیے ہم آئندہ مجلس منعقد کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جی صاحب کہیے۔ جی ہاں جی ہاں، یہ بہت اچھا سوال کیا انہوں نے کہا کہ رب الکعبہ ہے نا، تو رب صفت کس کی؟ اللہ کی۔ بہت اچھا ہو، تاکہ یہ ہو سکتا ہے لوگ سوال کریں، تو اللہ کی قسم کھائیں یا اللہ کی صفت کی، کوئی مشکل نہیں، رب کی کہیں، یعنی رب الکعبہ۔ ہاں، ہمارے لوگ کعبے کی بھی قسم کھاتے ہیں، تو رب الکعبہ یعنی کعبے کا رب، تو وہ کون؟ اللہ۔ بہت اچھا۔ نہیں، رب الاسرا نہیں، رب الکعبہ۔ بہت اچھا۔ اگر کوئی رحمان کی قسم کھائے، قل اللہ او الرحمن، تو انہوں نے کہا تھا کہ ومر رحمان، ہم تو رحمان کو نہیں جانتے، مگر ہم رحمان کی قسم کھا سکتے ہیں، یعنی اللہ کی صفات کی۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ تو اللہ کی قسم کھائیں کہ رب کا قسم کھائیں، ایک ہی بات ہے، رب الکعبہ۔ جی ہاں، نہیں، ایمان قرآن یہ آج بالکل واضح ہو گیا۔ اقسموا باللہ، اللہ کی قسم کھائیں۔ جب غیر بھی کھاتے ہیں اللہ کی قسم، ہم کیوں غیروں کی قسم کھائیں؟ ہاں جی، جی جو ہاں کہیے جی 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 اس صورت میں آپ نے کہا کہ آپ اپنا کام کیجئے، دوسروں کو نہ کہیں اگر وہ برا کر رہے ہیں، جیسے غیر مسلم کی ہو۔ جی اب اگر کوئی بندہ معاشرے میں برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ہاں جی اس کے لیے تو آواز اٹھا سکتا ہے۔ ہاں، اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ نہی عن المنکر یعنی کیا؟ برائی کو سے روکنا، لیکن یہاں وہ چیز نہیں ہے۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، معبودان کی بات ہو رہی ہے، ان کے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، خدا، جی ان کی بات ہو رہی ہے، یعنی ان کے جو معبودان ہیں، یعنی ایک جماعت ہے، اس کا ایک پیر ہے، اس کا شیخ ہے، ان کو برا نہ کہیں، چونکہ تخلیق کیا ہے کہ اپنا پٹیل، اپنا سردار، اپنا پیر، اس پر وہ عقیدہ رکھتا ہے، اپنے عقائد پر عقیدہ رکھتا ہے، تو جم کر آپ کا دفاع کرے گا، تو آپ انہیں برا نہ کہیں، لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں ہاں، تفصیل بیان،
एक सिस्टम है वो भी शिर्क है, उसकी पैरवी करना, हाँ ठीक है। जी अब वो गैर मुस्लिम जो है मुसलमानों के माशरे में बुराई फैला रहे हैं टीवी के जरिए, जी सही है ना। हाँ बस करेंगे जो भी है वो हाँ जी इसके प्रोग्राम आ रहे हैं जी जी और पे आ रहे हैं, हाँ ठीक है। अब उसकी ये आवाज़ उठाएंगे तो मैं, क्योंकि उनका भी एक मजहब है वो, हाँ उसके तहत उठा रहे हैं, जी वो भले से सेकुलर कह रहे हैं, जी। उनके लिए क्या कहेंगे हम तो हम अपनी आवाज़ फैलाएं बग़ैर उन्हें ये शुभ करते हुए, गाली गलौज करते हुए, तौहीद का इस्बात और पर्दे का इस्बात आप ये करें, हमारा ये काम करने का है। तो वो उसमें आते हैं शायदीन इंस जी वो बड़े शैतान, जी जी तो माशरे में ये बड़े शैतान हैं जी हाँ, ये जो चैनल वगैरह पर काम कर रहे हैं बड़े शैतान हैं, लेकिन हमारा काम क्या, हम अपने दायरे में रहते हुए हम इस बात तो करें ना। कुछ लोग जज्बाती तौर पर आके टीवी स्टेशन का हमला कर देते हैं, हाँ जी ये क्या गलत है, ये टीवी स्टेशन में आप क्यों हमला कर रहे हैं, गलत है ये तो क्या टीवी। अब वो तो कई चीज़ें मैंने बयान नहीं किया चूँकि ये इल्मी बहस है, चूँकि कई दावत देने वाले अब वो तो टीवी स्टेशन पर, लेकिन मानवन जब आप तकरीरें सुनेंगे तो बुराई से शुरू करते हैं, उनका आगाज़ ही बुरा, फलां ने बुरा, फलां बुजुर्ग ने ये कहा, फलां इससे शुरू करते हैं, तो वो नफरत बैठती है। यहाँ भी होते थे जिद्दा में, कई साल तक चलता रहा, बुराई बुराई बुराई, कामयाबी नहीं हुई। जी जी हाँ जी हाँ नहीं कर सकता, ज़रूरी है जी 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 हाँ 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 जी 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 और सब तो मिलकर बताएं तो जमात बनी जी दो, आप जो बताए कि दोनों जमातें बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, लेकिन दोनों के लिए पढ़ने वाला काम है। हाँ मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे। नहीं होगा कि ये जमात की वाला, ये जमात की वाला कम पता ना हमें होगा। हाँ जी ये काम करना होता नहीं। जी तो वो नहीं, थोड़ा मैं वजाहत करूं, असल में मैं क्या चाहता हूं कि जो चीज़ है उसको बयान करूं, यानी लोग ऐसा ना महसूस करें कि मैं किसी की हिमायत कर रहा हूं, मैं सिर्फ वजाहत। लेकिन अब चूंकि 2 पॉइंट सामने आए हैं और हाँ हाँ रास्ता बनाना पड़ेगा। अब एक चीज़ तो समझ में आई ना कि तबलीगी जमात का जो काम है वो एक महदूद है। असल आप सोचें ना, यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि उनका काम महदूद है, अपने मुआशरे के लोगों को दावत देते हैं और अपने मुआशरे में ही समाजी काम करते हैं। जमात इस्लाम का काम क्या, वो गैरों तक भी दावत पहुँचाते हैं और गैरों तक भी वो बिला तफरीक के हर जगह आप देखें फसाद वगैरह में मौजूद खेमे डालते हैं और वो तरबियत इसी की देते हैं कि कुरान को, लेकिन उनके भी दुश्मन हो गए तो अब वो दुश्मन हो गए, दुश्मनी करते रहें और नफ़रत डालते हैं। और आम तौर पर मैंने कहा ना कि एक आदमी दर्स देता है, उस पर इल्ज़ाम धर देते हैं कि जमात इस्लाम वाला है, जबकि मैं अपने बारे में कहता हूँ हमें कितना जमात इस्लाम वालों ने बुलाया है कि मिंबर बनिए। मैंने कहा नहीं, मैं तो न्यूट्रल रहना चाहता हूँ, मैं दावत देता हूँ कुरान और हदीस की, तो ये मेरे लिए अच्छा है। तो अब ये नफ़रत क्यों हो रही है, क्योंकि अवामुन नास को बताया नहीं जा रहा है क्या हुआ। अब ये हकीकत, अब ये जो मैंने वाक़या बताया ना शेख ज़करिया का और सैयद अबुल आला का, उससे भी लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इख्तिलाफ वहमी है, ये वही बात शेख बिन बाज ने कही है। तो इस बिना, लेकिन वो आवाम में जो नफ़रत डाल दी गई है, तो ख्याल रखें अब इसका कि अच्छा। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप एक महल्ले में हैं, ठीक है ना, वहाँ पर जमात इस्लाम वाले हैं, आप अकेले तबलीगी हैं, तो आप क्या करेंगे, उनमें शामिल हो जाइए, होना चाहिए ना, उनके साथ काम कीजिए। तो मैं ये इसलिए बताया कि आपको मालूम है कि वो मुसलमान हैं, वो भी काम कर रहे हैं। अच्छा, एक उनका तरीका अलग है। अच्छा, एक जगह तबलीगी जमात वाले हैं, अब अकेले वहाँ पहुँच गए, जाइए उनके साथ काम तो कीजिए ना। फिर कुछ इस्लाह, मैं आपको बताऊँ कि अब्बास, वो मेरे नाम के अब्बास शरकावी करके, यहाँ से वो तबलीग में गए, अरबी हैं, 5 कैसेटें उनकी मेरे पास थी। लोगों ने कहा कि आप तर्जुमा करें उर्दू में, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए नहीं कहा, वैसे भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो वो जब तबलीग में गए तो उन्होंने जो उसमें बयान किया है कि ईमान, नमाज और ज़िक्र, तो बोले ज़िक्र की मजलिस कायम हुई, तो मैं गया, भाई बोला ताल या शेख ज़िक्र, यानी अरबी में बयान दिया उन्होंने। तो बोले ज़िक्र में उन्होंने कुछ बयान ही नहीं किया। मैंने कहा फ़ेन ज़िक्र, फ़ेन अल इल्म, फ़ेन, हाँ इल्म व ज़िक्र, जी इल्म व ज़िक्र, बोले फ़ेन अल इल्म, यानी
انہوں نے پوچھا کہ علم فین؟ تو بولے علم هذا عند العلماء، طيب يا اخي روح عند العلماء اللي جابكم هنا يعني. تو بولے پھر علماء کی آپ بات کریں، علماء کی بات کریں تو کئی انہوں نے ایسے نکات بیان کیے، پھر یہاں کہ انہوں نے باقاعدہ فنکشن لیے، لوگوں کو سمجھا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، آپ اپنے نہج پر چلے. یہاں سے یہاں کافی رسوخ کم ہوا تبلیغی جماعت کا، یہاں سے کافی کم ہوا ہے. تو اصل میں یہ سوچنے کی باتیں ہیں. اب چونکہ ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ہر محلے میں ہر تبلیغی جماعت پھیلے ہوئے. ذرا آپ نے اچھا ایک چیز میں رہ گئی میری کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی تبلیغی جماعت میں نہ ہو تو مومن نہیں ہو سکتا. ویسے میں نے کہہ دیا ہوں کہ یہ 19ویں صدی میں بنی ہے، لہٰذا ایمان کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ تبلیغی جماعت میں یا جماعت اسلامی. اس کے پہلے بھی لوگ تھے. کام جو کرنا ہے ہمیں وہ جماعت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. تو آپ کام کیجئے اور اپنی جماعت بنائے، مطلب جو بنی ہے انہی میں شامل ہو کے کام کیجئے. اب زیادہ اقرب تو آپ سمجھ گئے کہ قرآن ہے، قرآن فہمی ہونی چاہیے، قرآن کے ذریعے تبلیغ ہونی چاہیے. سب اگر مل کر کام کرتے ہیں. اب یہ کہ آپ صرف ذکر میں بیٹھیں گے اور محدود تعلیم، تو ایک ہی کتاب جو ہے وہ 5-6 باتیں ہیں، تو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس کا. جی ہاں، چست پہ کام کر رہے ہیں. تو کوشش کریں. دیکھیے الحمدللہ میرا طریقہ کار ہے، میں مرکز میں بھی بیان دیتا ہوں، لیکن وہاں میں بیان یہی درس قرآن. تو ان کا کیا کہنا ہے کہ عالم بیان کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مستر رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. تو یہ ہاتھ سے اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آپ بھی فائدہ اٹھائیں، کام کریں، سمجھائیں. لیکن یہ تو کام کریں کہ ان کے ذہن سے نکالیں. یہ جماعت اسلامی والوں وہ سمجھتے ہیں کہ کہاں سے آئے، کوئی شیعہ ہے کیا. بھائی وہ وہی ہیں، جماعت اسلامی ہو تبلیغی جماعت تو ایک ہی ہے، حنفی شافی ایک ہی چیز ہے. چلیے ابھی تو حدیث کا کوئی ذکر میں نے کیا نہیں، چونکہ زیادہ جماعتیں یہی کام کر رہی ہیں. تو آپ کے یہاں کون سی جماعتیں ہیں؟ دونوں جماعتیں ہوں گی نا آپ کی طرف. ہاں، تو دونوں سے ملیے اور معاشرے سے کاٹیے نہیں. جی کہیے. ہاں، اصل میں تحیۃ المسجد کس کا نام ہے؟ جیسے السلام علیکم. اب اگر جماعت اگر شروع ہے تو تحیۃ المسجد ساکت ہو گئی، خلاص. اب آپ فرض نماز میں شامل ہو گئے، خلاص. مطلب ہے کہ جماعت کے انتظار میں رہتے ہیں نا، تو آپ انتظار میں نماز پڑھیں. یا ہے کہ آپ مجلس میں گئے، جیسے وہ آبازر تو مجلس میں گئے تھے نا، وہاں تو نماز ہے ہی نہیں، تو مسجد کا حق یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. یہ ہے. اب جب نماز ہی پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ عمرے میں آپ جاتے ہیں، اگر آپ عمرے کے لیے نہیں گئے تو آپ کیا کریں گے؟ طواف. نماز نہیں پڑھیں گے حرم میں، یہ تو پتہ ہے نا مسئلہ. لیکن آپ عمرے کے لیے گئے ہیں تو وہ طواف کون سا آپ کر رہے ہیں؟ عمرے کا. تو اب وہ طواف جو ہے سننا تحیت کا وہ ساکت ہو گیا. اس مسئلے کو نوٹ رکھیں. کچھ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا 2 طواف کریں؟ نہیں. تو فجر میں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں. اب جب مسئلہ نکلا یہ ہے فجر میں 2 رکعت سنت ہے، تو لوگوں کو میں نے دیکھا کہ 4 پڑھتے ہیں، 2 تحیۃ المسجد 2 فجر کی. نہیں، اللہ کے رسول نے کبھی ایسا نہیں کیا. آپ 2 رکعت جو پڑھیں گے فجر کے پہلے کی سنت وہ کافی ہے. ہاں، ظہر میں آپ کو اختیار ہے، آپ وقت ہے تو 2 تحیۃ المسجد پڑھیں، پھر 2 نفل پڑھیں، پھر 4 پہلے کے پڑھیں، وہ آپ کی مرضی. لیکن فجر میں نہیں. اذان سے پہلے اگر پہنچائیں تو تحیۃ المسجد، اذان سے پہلے اگر ہاں تحیۃ المسجد پڑھیں. وہ تحیۃ المسجد کے لیے تو اذان کی ضرورت نہیں ہے نا. یہ آپ مطلب ہے کہ سوال کیوں آپ کر رہے ہیں؟ زوال کی وجہ سے. ہاں، یہ اصل میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہم چلے گئے تو زوال کے بعد اذان ہوتی ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو زوال دیکھیے. یہ نہیں فرمایا مسجد میں داخل ہوں تو نماز پڑھیں، تو زوال نہیں دیکھنا اس وقت. سمجھ رہے نا؟ ہاں فجر میں جو گھر سے پڑھ کے جاتے ہیں سنت، ہاں فجر میں گھر سے ہاں، وہ تحیۃ المسجد پڑھیں، وہ تحیۃ المسجد بہت اچھا، وہ پڑھ سکتے ہیں چونکہ وہ گھر سے پڑھ کے آئے ہیں نا. اگر آپ کو 4 کا ثواب لینا ہے تو پھر سنت گھر پہ پڑھ کے آئیں. یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. چلے، عمرے میں نماز ہے ہی نہیں، طواف. دیکھیے صاحب، گھر کی تحیات کیا؟ السلام علیکم. مسجد کی تحیات کیا؟ 2 رکعت. اور کعبے کی تحیات کیا؟ طواف. ٹھیک ہے. ظہر میں جا رہے ہیں ہاں تو اذان ہوگی تو ہماری جو سنت ہے وہی تحیت المسجد. ہاں، بس ضرورت نہیں، ضرورت نہیں. صاحب یہ جو حدیث میں ہے کہ حرم کے اندر ہاں. یہ چاروں امام کے الگ الگ وہ بنے گے نمبر. جی وقت تھا ایسا؟ کیا؟ کوئی ایسا وقت تھا جب چاروں امام تھے؟ ہاں، چاروں امام وہ پرانے دیکھیں فوٹو، 4 مصلے تھے، حنفی شافعی. ہمارے امام صاحب زیادہ تھے. جی ہاں، وہ اصل میں 4 مسلک کے تھے نا. مدینہ میں امام مالک تھے، یہاں پر امام محمد بن حنبل تھے، یمن سے امام شافعی. تو اس لیے چاروں امام کوئی بھی نماز پڑھاتا تھا ان میں نفرت نہیں تھی. شافعی شافعی، حنفی حنفی، اس طرح. ایک ہی
रात तक की जमात होती थी। ایک ہی جماعت، لیکن وہ انہوں نے تقسیم کیا تھا کہ عصر میں حنفی مصلی، مغرب میں شافعی، اس طرح تقسیم کیے تھے، چونکہ چاروں علماء تھے نا وہاں پر، اس وجہ سے. مدینے میں اذانیں 4 ہوتی تھیں، ایک جی اذان ہوتی تھی. جی جی چلیے، تو آئندہ پہنچ جائیے انشاءاللہ وقت سے پہلے.